السلام علیکم لسنرز، آج میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ہے بن مانگی دعا، جو کہ تحریر ہے فتح طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 8۔ سیفی نے وہاں تو گیدرنگ کے خیال سے بات نہیں بڑھائی، مگر واپس آ کر اس نے ساری بات میڈم کو بتائی۔ انہوں نے لرزہ برندہ وبیحہ کو سر نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر سامنے صوفے پر بیٹھتے بولی، میں نے اسے تمہارے حوالے کیا ہے سیفی، یہ تمہاری مجرم ہے، جو دل چاہے کرو اس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد سیفی نے دل کھول کر اپنا غصہ اس پر نکالا تھا۔ تھپڑ گھونسے لاتے اس کا ہونٹ پھٹ گیا، میز کا کونا پیشانی پر کھپ گیا، خون سے اس کا چہرہ تر ہو گیا، رخسار کی ہڈی پر چوٹ آئی تھی۔ وہ چیختے چلاتی ادھر ادھر بھاگتی رہی مگر اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ عزت دار، زیادہ عزت دار بنتی ہے۔ مار مار کر سیفی تھک گیا، وہ بے ہوشی کی کیفیت میں کارپیٹ پر گر گئی تھی، تو میڈم نے ہاتھ اٹھا کر گویا ریسلنگ ختم کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ اسے سمجھا دیں، آپ کا کاروبار بھی جائے گا اور میرا بھی، وہ زہر خون لہجے میں کہہ کر چلا گیا۔ میڈم نے آواز دے کر ملازم کو بلایا اور ابیحہ کو اٹھا کر اسے کمرے میں لے جانے اور اس کے زخم صاف کرنے کو کہا۔ خود اطمینان سے ٹی وی لگا کر چینل بدلنے لگی۔ وہ رباب کے ساتھ چھٹی منا رہا تھا۔ ساحل سمندر پر دور تک اس کے ساتھ چلتے، پانی کی لہروں سے کھیلتے ہوئے وہ اپنا تمام ماضی بھولے ایک نیا معیز بن گیا تھا جسے زندگی سے پیار تھا۔ دیکھا، سمندر میں کیسا جادو ہے، تم جیسے سڑیل آدمی کو بھی اس نے خوش مزاج بنا دیا۔ رباب اسے چھیڑ رہی تھی۔ مائنڈ یو، میں پہلے سے ہی ایک خوش مزاج آدمی ہوں محترمہ، معیز نے مسکرا کر کہا۔ محترمہ؟ رباب نے ناک چڑھا کر ناگواری سے دہرایا۔ میں کون سی سیاست دان ہوں جس کے لیے تم اتنے بھاری بھرکم الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ وہ نازنین تھی، ناز پرور تھی۔ اس کے پیچھے ڈوبتا سورج اس کے بالوں کو نارنجی کر رہا تھا اور وہ سونے کی مورت لگ رہی تھی۔ رات ہونے کو تھی اور سمندر پر جادو اترنے لگا، مجھ پر بھی یہ جادو اثر کرنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار رباب کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ آئی ایم سوری ہنی۔ رباب کا دل عجیب سے انداز میں لرزا۔ وہ بہت سے مردوں کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی رہی تھی، مگر ایسی اجازت اس نے کسی کو نہ دی تھی، اور یہاں وہ اجازت مانگ ہی کب رہا تھا۔ دندناتا ہوا دل میں غصہ چلا رہا تھا۔ رباب نے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ ڈوبتے سورج کے سامنے دو سائے ہاتھوں پہ ہاتھ ڈالے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے شاید ایک دوسرے کے دل میں اترنے کو تھی۔ معیز کے موبائل کی رنگ ٹون نے انہیں حواس میں لا پٹکا تھا۔ ایسے موقعوں کے لیے ہی سائلنٹ کا آپشن رکھا گیا ہے سیل فون میں۔ رباب جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ ان کا نام اسکرین پر جگمگاتے دیکھ معیز ہنستے ہوئے اس کی کال اٹینڈ کرنے لگا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے وہ بہت پرجوش تھا۔ یار، میں کل تجھے کہہ رہا تھا نا کہ وہ لڑکی مجھے دیکھی دیکھی لگ رہی ہے۔ معیز کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ چلتے ہوئے رباب سے تھوڑے فاصلے پر ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی لڑکی؟ وہی یار جو کل رات تمہاری پارٹی میں دیکھی تھی۔ وہاں تو بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی۔ معیز نے رباب کو نگاہوں میں فوکس کرتے بات برائے بات کہا تھا۔ اس لمحے کا فسوں تھا کہ اس کا سارا دھیان رباب میں تھا۔ وہ بھی اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارے یار، وہ جس نے کسی آدمی کو تھپڑ مار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تو معیز کو مجبوراً حاضر دماغ ہونا پڑا۔ ہاں، سیفی کی سیکرٹری تھی وہ۔ ہاں وہی، ان پرجوش لہجے میں بولا۔ یار، وہی لڑکی آج ہسپتال میں دیکھی ہے میں نے، خاصا تشدد کیا گیا تھا اس پر شاید۔ آگے بول، کیوں بیکار کا سسپینس ڈال کر میرا سنڈے خراب کر رہا ہے؟ او یار، یہ وہی لڑکی ہے جو بارش میں تیری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور بعد میں تو نے اس کا پرس لوٹانے کا بھی کہا تھا۔ انہوں نے کہا تو معیز کے ذہن کو لمحہ بھر لگا تھا حاضر ہونے کو۔ رباب کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے سے یہ لگتی گم ہو گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ متوحش سا پوچھنے لگا۔ ہاں یار، آج ہسپتال میں اسے دیکھا تو مجھے یاد آیا، کل سے میرا ذہن الجھا ہوا تھا، رہا نہیں گیا تو سوچا تمہیں بتا دوں، اون کہہ رہا تھا، اور معیز کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے قدم ریت میں دھستے چلے جا رہے ہوں۔ ابیحہ مراد؟ وہ ایک بار پھر برے حالوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور جیسے 3 سال پہلے وہ ٹھٹر سا گیا۔ ان کی بات سن کر معیز کے اعصاب کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابیحہ مراد سیفی جیسے شاطرانہ اور اوباش آدمی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، جب تک میرے ذہن کی الجھن سلجھ نہ جائے مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ لڑکی میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسپتال میں دیکھا تو یاد آ گیا، انہوں نے فاتحانہ انداز میں بتایا، اور معیز اس کی الجھن سلجھاؤ عادت سے اچھی طرح واقف تھا۔ بدقت خود کو سنبھال پایا۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ بالکل نہیں، اس لڑکی نے ثانیہ کو اپنا نام ابیحہ بتایا تھا۔ وہاں نرس سے کنفرم کیا تھا میں نے، اسپتال والی لڑکی کا نام بھی
ابیہا مراد تھا، انہوں نے پرتیکن انداز میں کہا تو وہ سن رہ گیا، اور معیز احمد سے اب رات گزارنی مشکل تھی۔ خیر مجھے کیا، بھاڑ میں جائے ابیہا مراد۔ ایک اندیکھی آگ میں جلتے سلگتے اس نے کئی بار ذہن کو جھٹکا تھا، مگر ہر مجھے کیا کے بعد اسے خیال آتا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا، اور یہ کہ وہ اب سیفی جیسے بدکماش کے قبضے میں تھی۔ کمرے کے وسط میں کھڑے معیز نے تحت سے مٹیاں بھیجی۔ یا اللہ، کیسا امتحان بن گئی ہے یہ لڑکی میرے لیے۔ اس کی غیرت جوش میں آنے لگی تھی۔ وہ لڑکی مر جائے، گمنام ہو جائے، اسے منظور تھا، مگر وہ سیفی کے پہلو میں نظر آئے، وہ کسی طور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ مودی صاحب کو فون کرے، مگر وہ جانتا تھا کہ کسی طور بھی صحیح اسے قیامت کی یہ رات گزارنی ہی تھی، صبح ہی اس مسئلے کا حل نکال سکتا تھا۔ وہ صبح ہی صبح گاڑی اس رہائش گاہ کے سامنے کھڑی کیے محو انتظار تھا۔ اس نے گاڑی میں لگی گھڑی میں وقت دیکھا، وہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آ چکا تھا، مگر بہر طور یہ آدھا گھنٹہ اب گزر چکا تھا۔ اس نے دوبارہ گیٹ پر نظریں جما دی تھیں۔ 10-15 سیکنڈوں کے بعد چھوٹا سا گیٹ کھلا تھا اور وہ باہر نکل کر اسی روانی سے چلتی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی، اور بلکہ پہلے تو سینے پر بازو لپیٹ کر وہیں کھڑے ہو کر اس نے ڈرائیور کو خوب گھور کر دیکھا تھا۔ ڈرائیور کے ہونٹوں پر خوب کھلی کھلی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ فوراً اپنی سیٹ چھوڑ کر نیچے اترا اور آگے سے گھوم کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے حد خوفزدہ سی سر جھٹکتی گاڑی میں آ بیٹھی تو احتراماً ذرا سا سر جھکا کر دروازہ بند کر کے اپنی سیٹ پر آیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، اپنا شولڈر بیگ گود میں رکھے وہ یوں ہی بازو لپیٹے سامنے اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے صلح جو انداز اپنایا تھا۔ اس وقت تم بالکل ایسے بچے کی طرح لگ رہی ہو جس کا آج اسکول میں پہلا دن ہو۔ ثانیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور جب بولی تو انداز میں حد درجہ ناراضی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے کس بات کا غصہ ہے، اور وہ تمہاری بیوقوفی ہے نا، اسی لیے تو میں تمہارے غصے کو سیریس نہیں لے رہا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، دیکھو اگر میں جاب کر سکتی ہوں تو کنونس کا انتظام مشکل نہیں تھا میرے لیے، تمہیں یہ نیا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثانیہ کو واقعی اچھا نہیں لگا۔ ایک تو اس نے لندن نہ جانے کا اچانک فیصلہ کیا تھا، دوسرا یہاں اپنی مرضی کی جاب ملی تو انہوں نے پھپھو سے واشگاف الفاظ میں کہا کہ چونکہ ثانیہ اس کی منکوہا ہے اسی لیے وہ اس کے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری خود نبھائے گا۔ اور پھپھو تو کیا، اس رشتے میں بڑھتی دراڑوں کے ڈر سے سبھی نے اون کی آفر کو کھلے دل سے خیر مقدم کیا تھا، مگر ثانیہ کا دل تو جل کر خاک ہی ہو گیا۔ جاب کے پہلے دن کا آغاز انچہا ہوا تھا۔ یہ نیا نہیں، بہت پرانا ڈرامہ ہے، بلکہ حقیقت، وہ تو مجھے ہی اب پتہ چلا کہ حقیقت سے نظریں چرانے والے بہت گھاٹے میں رہتے ہیں۔ وہ آ بھر کر بولا، لیکن میں اپنی زندگی میں ڈسٹربنس نہیں چاہتی۔ ثانیہ جھنجھلائی تھی۔ اچھا یعنی میں نے تمہیں ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا ہے؟ انہوں نے مسکراہٹ دباتے بڑے ذو معنی انداز میں کہا تو ثانیہ کو جی بھر کر غصہ آیا، دل چاہا اپنا بیگ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ اون پلیز بی سیریس، میں تو تمہارے معاملے میں بالکل سیریس ہوں، تم جانتی ہو۔ وہ اس پر گہری نظر ڈالتے ہوئے اسی انداز میں بولا، بہار کے سارے رنگ ہی اس کے پیرن میں نظر آتے تھے، اور کھلتا ہوا زرد رنگ اس کے سونے جیسے روح کو اور دمکا رہا تھا۔ یہ ایک محبوب کی نظر تھی، ایک چاہنے والے کی نظر، اور اس نگاہ کو ثانیہ نے فی الفور محسوس کیا۔ وہ جذبت سی ہو کر زور سے بولی، سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ۔ ان زور سے ہنسا، اس پیار سے میری طرف نہ دیکھو، پیار ہو جائے گا۔ وہ گنگنا رہا تھا، اسی لیے میں تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ وہ خفا تھی، میرے راستے میں مت آؤ اون نے فرم کی شاندار سی عمارت کی پارکنگ میں گاڑی روکتے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بے حد سنجیدگی سے بولی اور دروازہ کھول کر گاڑی سے اترنے لگی۔ اون نے اسے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہارے راستے میں نہیں آ رہا ثانی، بلکہ تمہارا راستہ ہی میں ہوں، اور میری منزل تم۔ 4 دن میں عشق کا بھوت سر سے اتر جائے گا، میری طرف سے تم آزاد ہو نباس، جا کے اپنی زندگی جیو۔ وہ سلگی تھی، ابھی تمہارا آفس سامنے نہ ہوتا اور وہ بڑی توند والا واچ مین ہمیں اتنے غور سے نہ دیکھ رہا ہوتا تو میں تمہاری اس آفر کا بہت خوبصورت جواب دیتا۔ انہوں نے بڑے پرسکون انداز میں کہا تو لب لہجے کی ذومانیت واضح تھی۔ ثانیہ نیچے اتر کر گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرنے لگی اور پھر اس کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے گہری سانس بھری اور طمانینت سے مسکراتے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں معیز بیٹا؟ مودی صاحب اس کی بات پر ازحد حیران تھے۔ ایک تو وہ وقت سے پہلے ہی آفس آ پہنچا تھا، اس پر اس کا اضطراب اور بے چینی اس کی ہر حرکت سے ظاہر تھی۔
انکل پلیز ٹائم ویسٹ مت کیجیے اور کل بلکہ کوشش کر کے آج ہی سیفی کے ساتھ میٹنگ رکھ لیں. میں فوری طور پر اس سے ملنا چاہتا ہوں. وہ حد درجہ عاجز تھا. لیکن بیٹا کوئی ریزن بھی تو ہو میٹنگ کا. مودی صاحب پریشان تھے اور واقعی ان کی بات صحیح تھی. اگر فون کر کے میٹنگ کا ٹائم لیا جاتا تو پھر کچھ وجہ بھی تو بتانی پڑتی میٹنگ کرنے کی. وہ اس خالی ذہنی کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگا. کیا آپ ان کے کانٹریکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں؟ مودی صاحب نے خود ہی پوچھنا چاہا. موئز نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا. پھر دفتن جیسے اسے خیال آیا اور بے حد سرد اور اس طرح بے سروپا گفتگو کر کے وہ مودی صاحب کو بھی الجھا رہا تھا. ایکچولی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور بس آپ یہ سے کہیں کہ آج یا کل کا کوئی بھی ٹائم اس سے لے لے. وہ ریزن نہیں پوچھے گا مودی صاحب. مودی صاحب سمجھدار انسان تھے. لمبی سانس کھینچتے اس بات میں سر ہلا دیا. پھر کچھ یاد آنے پر پوچھا. اس میٹنگ میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ نہیں مودی صاحب. وہ فی الفور بولا. یہ نان آفیشیل میٹنگ ہے. اوکے. اٹھ کھڑے ہوئے. میں ابھی آپ کو انفارم کرتا ہوں. مودی صاحب کے جانے کے بعد معیز نے گرم سانس بھرتے ہوئے کرسی کے پٹ سے ٹیک لگا لی تھی. رات کو بمشکل کچھ دیر ہی سو پایا تھا. ابھی بھی اس کی آنکھیں جل رہی تھیں مگر ابھی ہاں مراد نامی مصیبت اس کے اعصاب پر ایسی سوار تھی کہ کسی کروٹ چین نہیں پڑتا تھا. مودی صاحب نے آفس لائن پر تھوڑی دیر بعد کال کی تھی. سیفی کے ساتھ میٹنگ طے ہو گئی تھی بلکہ اس نے لنچ پر انوائٹ کیا. آپ کا نام سنتے ہی معیز کے تنے ہوئے اعصاب قدرے پرسکون ہوئے تھے. اوکے مودی صاحب تھینک یو. وہ متشکر ہوا. مودی صاحب نے لائن کاٹ کر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا. ان کے چہرے پر ہلکی سی متفکر کی لکیریں. امتیاز احمد ایک تجربہ کار بزنس مین تھے. وہ سیفی جیسے کئی اور کو بھی بڑی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلتے تھے. مگر معیز احمد جیسے نو آموز کو تو سیفی جیسا شاطرانہ بندہ چٹکیوں میں اڑا دیتا. اس نے بہت سوچ سمجھ کر ان کو ساتھ لیا تھا. حالانکہ اس نے بہترے ہاتھ جوڑے بلکہ تم کہو تو کان بھی پکڑ لیتا ہوں. اس روز بزنس پارٹی سے جو بزنس کا تجربہ حاصل ہوا وہ اگلے 5 سالوں تک بزنس کے لیے کافی ہے. اس نے باقاعدہ کان پکڑ کر دکھائے تھے. پرسکون بیٹھا رہا. تحمل سے اس کی اداکاری دیکھی. بس ختم ہو گئی تمہاری بکواس. پر میں ہی کیوں؟ مودی صاحب کو لے جاؤ یار. کوئی اچھی سی بزنس ٹپ بھی دے دیں گے. وہ اچھا خاصا اڑیل گھوڑا تھا. یہ بزنس میٹنگ نہیں ہے. وہ ٹیبل پر سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا. یعنی یہ اب اٹھنے کا اشارہ تھا. اون ٹھٹکا پھر تنزن بولا. تو پھر کون سا تجربہ حاصل کرنے جا رہے ہو؟ معاف کرنا مودی صاحب نے کچھ خاص اچھا نہیں بتایا اس بندے کے متعلق. ہم اسے اس لڑکی کا پوچھنے جا رہے ہیں. معیز نے ان کی آنکھوں میں دیکھا. وہ متحیر ہوا تھا. کون سی لڑکی؟ وہی جیسے وہ اس روز پارٹی میں لایا تھا. معیز کا انداز اسے بہت پھیکا سا لگا تھا. اون الجھا. کم آن معیز میں نے تمہیں بتا تو دیا تھا. اس رات وہی روڈ ایکسیڈنٹ والی لڑکی اس کے ساتھ تھی. وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ سیفی کے ساتھ کس حیثیت میں رہ رہی ہے. معیز کا لہجہ یکلک تیز ہوا اور چہرے کی رنگت بدلی تھی. مائنڈ یو مسٹر معیز. ٹیبل کی سطح پر ہلکا سا مکہ مارتے اون آگے کو جھکا تھا. اور یہ ساری انویسٹیگیشن ہم کس رشتے سے کریں گے اور کیوں؟ اس کے لہجے میں استہزاء تھا. وہ سب میرا مسئلہ ہے اون. باقی کا کیس وہاں جا کر حل کر لینا. اب اٹھ جاؤ. ہم آلریڈی لیٹ ہیں. اون حیران ہوا. معیز کے انداز نے سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا. یعنی ہم محض اس لڑکی کی خاطر اس شخص سے ملنے جا رہے ہیں؟ اسے جیسے یقین کرنے میں دشواری تھی. ہاں وہ ابو کی کزن کی بیٹی ہے. معیز نے یکلک کچھ اس انداز میں بتایا کہ ان کے پاس مزید بحث کرنے کا کوئی چارہ نہ رہا مگر وہ پھر بھی کچھ کہے بغیر نہ رہ سکا. تو پھر ایکسیڈنٹ والے روز تم نے کیوں نہ بتایا اور اس کے سامنے بھی نہیں گئے تھے؟ معیز اٹھ کھڑا ہوا. ٹیبل کی سطح پر سے گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھاتے بولا. ہمارے فیملی ریلیشنز اتنے اچھے نہیں. ابھی بھی میں اس سیفی کے ساتھ نہ دیکھتا تو. وہ کہتے کہتے لب بھیج گیا تھا. اون نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اسے معیز کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی اور سوجن دکھائی دی. اور پھر ابو اپنی وصیت میں اس کے نام بھی کچھ حصہ چھوڑ گئے ہیں اور میں حقدار کو اس کا حق پہنچانا چاہتا ہوں. معیز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے باہر کی راہ لی تو سر ہلاتے اون بھی اس کے پیچھے بڑھ گیا تھا. میری سمجھ میں تو یہ لڑکا نہیں آتا. زندہ ماں سے زیادہ مرے ہوئے باپ سے محبت اور ہمدردی ہے. سفینہ کرتے ہوئے بولی تھی تو ناخن فائل کرتی. زارا چونکی. کس کی بات کر رہی ہیں ماما؟ معیز کی. اور کس کی کروں گی؟ وہی ہے جو اپنے باپ کی بیوہ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. سفینہ کے لہجے میں زہر تھا.
اور یہ زہر سہیلیہ کی بیٹی ابیحہ مراد کے لیے تھا۔ ایک لحاظ سے تو اس سلسلے میں بھائی ٹھیک ہی کر رہے ہیں ماما، اسے اس کا حصہ دے کر ایک مذہبی فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ابو تو ہے نہیں کہ وہ آ کے رہنے لگے گی، حصہ دے کر چلتا کریں گے اسے۔ زارا نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا جو انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ تیز لہجے میں بولی، ایسے ہی دے دیں گے حصہ؟ اس کے باپ کی نہیں بلکہ تمہارے باپ کی کمائی کا ہے یہ حصہ۔ یہ مت بھولیں کہ ابو ہی نے اپنی کمائی میں سے اس کے لیے حصہ چھوڑا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ عزت ابھی آیا تھا، اس نے بھی گزشتہ مہینوں میں اس بارے میں غیر جانبداری سے سوچا تو یہی سمجھ آیا کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، خواہ دوست ہو یا دشمن۔ بس کرو تم لوگ، بھائی کی زبان بولنے لگے ہو، مذہب تو جیسے تم ہی لوگوں نے پڑھ رکھا ہے۔ ارے میرے بچوں کا حق کھائے گی وہ ڈائن، خود تو مر گئی، بے حیا اپنی بیٹی کو چھوڑ گئی مرتے دم تک میرے سر پر ناچنے کے لیے۔ سفینہ اس موضوع پر یوں ہی جذباتی ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آتا ماما، ابو کو کیا سوچی اس عمر میں میری عمر کی لڑکی سے شادی کر لی۔ زارا کی آنکھوں میں نمی چمک گئی تھی۔ محبت کرنے والے باپ کے متعلق ایسی بات کرنا اسے گناہ لگتا تھا، مگر وصیت کے بعد تو جیسے سارا معاملہ ہی کھل کر سامنے آ گیا۔ اب کیا کہوں میں، زندہ ہوتے تو لڑتی ان سے، اب مرے ہوئے سے کیسے گلے شکوے کروں؟ میرا تو سارا مان سارا غرور مٹی میں ملا گئے امتیاز احمد۔ سفینہ رو پڑی تھی۔ عزت نے ان کے شانوں پر بازو پھیلا کر تسلی دی۔ ابو کو کچھ مت کہیں ماما، بھائی نے بتایا تو تھا کہ وہاں حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے، ابو کو نکاح جیسا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس لڑکی کا باپ جواری تھا، بیچ رہا تھا اس لڑکی کو، میری طرف سے تو 100 دفعہ بیچتا اسے۔ امتیاز احمد نے بھی تو رقم چکائی تھی نا، کوئی اور چکا کر لے جاتا میری بلا سے۔ وہ نفرت سے بولی، کم آن ماما ریلیکس، فی الحال تو وہ لڑکی ہمارے آس پاس کہیں نہیں، اسی لیے ٹینشن مت لیں۔ عزت انہیں ٹھنڈا کرنے لگا۔ زارا کے موبائل پر رباب کی کال آنے لگی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ معاملہ ابھی تک گھر ہی کے لوگوں کے علم میں تھا۔ زارا کی سسرال تو ابیحہ مراد اور سہیلیہ کی بھنک بھی نہ پڑنے دی تھی۔ کیسی ہو؟ رباب کی فریش سی آواز نے ہمیشہ کی طرح زارا کے اعصاب کو پرسکون کیا۔ سفیر نے اسے بتایا تھا کہ رباب اس سے کتنی خوش ہے اور ظاہر ہے سفیر بھی خوش تھا۔ میں تو ٹھیک ہی ہوں، مگر تم کتنے دنوں سے نہیں آئی، کہاں گم ہو؟ زارا نے مسکراتے پوچھا اور بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز ہو گئی تھی۔ بس ایگزامز کی تھکاوٹ اتار رہی تھی، اور معیز کو دیکھو، ایک بار بھی جو فون کیا ہو زبردستی لانگ ڈرائیو پر لے گئی تھی، اور بس۔ رباب نے شکوہ کیا، بس یار وہ مصروف ہی اتنے رہتے ہیں۔ اچھا، وہ اس کے دوست کی کزن مل گئی کیا؟ رباب کو یاد آیا تھا۔ کون سی کزن؟ کون سا دوست؟ زارا کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے دوست کی کزن میرے ہی کالج میں بلکہ میری کلاس میں تھی، پھر کچھ پرابلمز کا شکار ہو کر وہ فیس نہیں دے پائی تھی تو کالج سے چلی گئی۔ اسی کا معیز مجھ سے پوچھنے آیا تھا پچھلے دنوں، رباب نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ اچھا ہوگی کوئی، البتہ دوست تو ان کے صرف اون بھائی ہی ہیں۔ زارا کے لیے گفتگو معمولی تھی۔ ہاں شاید اسی کی کزن تھی، کچھ زیادہ ہی برے حالات ہو گئے تھے بیچاری کے، اسی لیے ایگزامز کی فیس بھی نہیں دے پائی، اور اب پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہی ہوگی۔ اچھا اون بھائی تو اچھے خاصے ویل اسٹیبلشڈ بندے ہیں۔ زارا نے حیرت کا اظہار کیا، لیکن اس کے حالات تو کافی سے زیادہ برے تھے۔ ہاں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، بلکہ میرے ساتھ تو باقاعدہ کمپٹیشن چل رہا تھا اس ابیحہ مراد کا۔ رباب بڑی فرصت کے عالم میں تھی، تبھی بات سے بات نکالتی جا رہی تھی۔ یا شاید اس روز معیز کا ابیحہ کے متعلق پوچھنا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں اٹک گیا تھا۔ ابیحہ مراد؟ زارا کو کرنٹ سا لگا، وہ بے اختیار سیدھی ہو بیٹھی۔ ہاں ابیحہ مراد، تم جانتی ہو اسے؟ رباب نے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ میں ایکچولی نام ہی سنا ہے اس کا، ابو کی کسی دور پار کزن کی بیٹی ہے وہ شاید۔ زارا بے اختیار کچھ کا کچھ کہہ گئی تھی۔ اچھا تو معیز اسے کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ رباب کے یقیناً کان کھڑے ہوئے تھے۔ یہ تو اب وہ جانے، اور اون بھائی، شاید اون بھائی ہی نے کہا ہو ان سے۔ زارا سے اب بات نہ بن پا رہی تھی، مگر رباب بہرحال یہی تاثر پڑا کہ اون بھی اس کا دور پار ہی صحیح مگر رشتہ دار ہی ہے۔ اینی ویز اس کے جانے کے بعد میری پوزیشن تو پکی ہے۔ رباب مطمئن تھی۔ زارا نے موضوع بدلتا دیکھ کر گہری سانس بھری تھی۔ سیفی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر معیز، مجھے یقین تھا کہ آپ اپنے والد صاحب کے احباب کی قدر کریں گے، وہ بڑے تیکن سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ چلتا معیز اس کے آفس کی طرف بڑھتا اس کے سٹاف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ تو زیادتی ہو گئی سیفی صاحب،
کوئی حسین و جمیل سیکٹری تو رکھی ہوتی آپ نے جو ہمیں دروازے سے ریسیو کر کے آپ کے آفس تک پہنچاتی۔ میں تو اسی آس میں آیا ہوں۔ انہیں نشانہ سیدھا نشان پر مارا تھا تو سیفی اپنے مخصوص بھدے انداز میں کہکا لگا کر بولا، ارے بے فکر رہو، ہم نے بھی سیکٹری نامی حسین بلا پال رکھی ہے، بس اس کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کل پرسوں تک آ جائے گی، پھر رونق بڑھے گی آپ کے آفس کی۔ وہ دونوں سیفی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ارے رونق کیا؟ وہ تو پورا ماحول ہی جگمگا دے گی، اتنی خوبصورت ہے وہ۔ سیفی کے انداز میں ایک حسرت سی تھی۔ انٹرویو کے ذریعے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ نے اسے؟ یہ معیز کا پہلا سوال تھا۔ نہیں نہیں، کہیں سے تحفہ ملا ہے ہمیں، مگر بہت ہی نایاب۔ وہ آنکھ دبا کر بے تکلفی سے بولا تھا۔ تم لوگوں نے دیکھا تو ہوگا اسے پارٹی میں میرے ساتھ۔ وہ ان لوگوں کے سوالوں سے ان کی کیٹیگری کا اندازہ لگا رہا تھا۔ ایکچولی معیز بھی ایک اچھی سی سیکٹری رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے آپ سے ٹپس لے رہے ہیں۔ ان کو اس کی سوچ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے معیز کو سنبھالا۔ ہاں ہاں ضرور ٹپس دوں گا، پہلے میرے خیال میں ایک ڈرنک ہو جائے دوستی کے نام پر۔ سیفی کو شکار جال میں پھنستا نظر آ رہا تھا اور پھر کھڑا سیدھا ابھی ہم مراد کی طرف جا رہا تھا۔ نو تھینکس، ہم فی الحال یہ شوق نہیں رکھتے۔ اور اس کا اشارہ سمجھ کر بولا، کولڈ ڈرنک ہی چلے گی۔ انتہائی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے گئے سٹنگ روم میں ان کی دوسرے سے تواضع کی گئی تھی۔ اب اصل بات کی طرف آئیں سیفی صاحب، یہ سیکٹری وغیرہ جیسی فضولیات تو بس تمہید میں آ گئیں۔ معیز نے یکلختی پینترا بدلا تھا۔ ارے نہیں جناب، اگر آپ چاہیں تو آپ کے آفس میں بھی ایسا ہی خوبصورت بندوبست ہو سکتا ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ لیکن میں فضولیات میں انٹرسٹڈ نہیں۔ آپ کو پتا ہوگا میرے فادر نے آفس میں لیڈیز کا شعبہ الگ رکھا ہے مردوں سے۔ معیز نے خشک لہجے میں کہا، پھر موضوع پر آ گیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ہمارا مال اٹھا کر بعد میں اپنے مونوگرام کے ساتھ مارکیٹ میں چلا رہے ہیں۔ سیفی سنبھل کر بیٹھا تھا۔ بہت سی کمپنیاں ایسا کرتی ہیں۔ دیکھیں سیفی صاحب، ہم اس مارکیٹ میں اپنی پروموشن کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ آپ کی۔ اب آپ اصل پہ نقل کا لیبل لگا کر بیچیں گے تو کیا گارنٹی ہے اس کی کوالٹی میں بھی فرق نہ ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اور پھر اس سے پہلے امتیاز انڈسٹری سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہمیں۔ سیفی شاید لنچ کی اس دعوت کو دیکھ کر پچھتا رہا تھا۔ آپ ہماری کمپنی سے مال اٹھا کر جس قیمت پر بیچ رہے ہیں وہ ڈبل ہے، جانتے ہیں نا آپ؟ معیز نے طنز کیا تھا۔ دیکھیں، لوگوں کو تو مناسب لگتا ہے تو وہ خریدتے ہیں نا۔ سیفی نے اپنا دفاع کیا۔ لیکن اس سے ہماری کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے مسٹر سیفی، معیز نے خشک لہجے میں کہا۔ کوالٹی اور قیمت میں فرق کی شکایت آپ کو نہیں، ہماری کمپنی کو ملتی ہیں، یہ شاید آپ کے علم میں نہیں۔ دیکھیں معیز صاحب، آپ ابھی اس فیلڈ میں نئے ہیں۔ آپ کے والد محترم کے ساتھ میں کئی برسوں سے کام کر… سیفی نے صفائی پیش کرنا چاہی، مگر معیز تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ یہ سب نوٹس مجھے انہیں کی ڈائری میں سے ہی ملے ہیں۔ سیفی صاحب، اور کوئی جواز؟ سیفی کے پاس باقی نہ کوئی جواز بچا تھا اور نہ ہی جواب، جبکہ اون دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا وہ اس کو یوں پیترا بدلتے دیکھ رہا تھا۔ گھر سے وہ کچھ اور کہہ کر اور کچھ اور سوچ کر نکلا اور یہاں آ کر وہ اور ہی کھاتے کھول بیٹھا تھا، مگر فی الحال زبان کو بند رکھنے میں ہی عقل مندی تھی، سو وہی کر رہا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں وہ اسے خوب الجھا۔ یہ تم وہاں ابیہا مراد کے متعلق انفارمیشن لینے گئے تھے یا اس کی جھاڑ پونچھ کرنے؟ تو لی نا انفارمیشن، وہ اسی کے پاس ہے۔ مجھے سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اور یہ بات میں جو سلسلہ تھا، ان نے نقطہ اعتراض اٹھایا۔ تمہارا کون سا ہونے والا سسر تھا جو تمہیں اتنا غصہ آ رہا تھا؟ مجھ نے اس سے گھور کر دیکھا۔ اللہ نہ کرے، ان کا دل سہم گیا تھا۔ خبیث انسان، تجھے پتا ہے نا کہ ثانی کے علاوہ خواب میں بھی کسی اور کا نہیں سوچ سکتا، اور وہ خواب میں بھی تیرے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ مجھ نے لطف لیا تھا، ان انسانیوں سے گھور کر دیکھتا رہا، پھر تک کر سیٹ پر سیدھا ہو بیٹھا۔ اب خود ہی بتا دو اس ساری فضول میٹنگ کا مقصد، جس میں صرف کھانا ہی اچھا تھا۔ وہ بھی اس شخص نے تکلفاً کھلا دیا، ورنہ جوتے کھانے کے بعد کون کھانا کھلاتا ہے کسی کو؟ وہ در حقیقت چڑا ہوا تھا۔ معیز کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں وہاں ابیہا مراد کا پتہ کرنے گیا تھا، میں اسے ہر قیمت پر وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اسے ٹریپ کر کے سیفی کے پاس بھیجا گیا ہے۔ ہاں تو بات کرتے نا کہ میری کزن کو میرے حوالے کرو، انہوں نے کھا جانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ وہ یوں ہی اسے ہمارے حوالے کر دے گا؟ معیز نے بڑے تحمل سے پوچھا۔ اون ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہاں کوئی حکمت عملی اپنانی پڑے گی۔
ऐसी कि किसी को हम पर शक भी ना हो, और वो लड़की भी हमारे हाथ से और वो लड़की भी वहां से निकल आए। मुइज़ का अंदाज पुरसोच सा था। पता नहीं अल्लाह ने उस दुनिया में पता नहीं अल्लाह ने इस दुनिया में बेवकूफ़ क्यों भेजे हैं और नाशुक्रे तुम जैसे। हिना मुसलसल बरहमी का मुजाहरा कर रही थी। सैफी से मार खाने के बाद अबीहा की हालत बहुत बुरी थी, मगर हिना ने खुदा तरसी दिखा दी कि इतने दिनों तक किसी दोस्त ही की तरह उसका ख्याल रखा, जब तक उसके जख्मों पर खुरंटना आ गए थे। सैफी ने बहुत बेदर्दी से पीटा था उसे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तुम्हारी तरह अक्लमंदी के साथ अपनी इज्जत को बिजनेस बना लेना चाहिए और उसके बदले पैसे मिले वो वसूल करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अबीहा ने फिनकारते यखलक थी कहा तो हिना भग से उड़ गई थी। क्या बकवास कर रही हो? उसने संभलते हुए नागवारी से कहा। यह सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अबीहा ने माथे पर हिना की लगाई बैंडेज उतार कर फेंकते नफरत से कहा। अबीहा ने माथे पर हिना की लगाई बैंडेज उतार कर फेंकते नफरत से कहा, मैं जब तक एहतजाज कर सकती हूँ करूँगी, जहाँ तक मेरे अल्लाह ने मेरे इख्तियार की हदें रखी हैं। अगर मैं वहाँ तक हाथ पाँव मारे बगैर खुद को हालात के हवाले कर दूँ तो तब है मेरी बशीरियत पर। ये नाम निहाद इज्जत फाके तो दे सकती है, मगर 2 वक्त की रोटी नहीं। हिना ने तन से मुस्कुराते कहा, तो सुन लो, मैं इज्जत की खातिर भूखा मरना पसंद करूँगी। वो चीखी थी। शट अप! हिना ने गुस्से से उसे देखा। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैम तुम्हें इतनी छूट किस खुशी में दे रही हैं। किसी ड्राइवर या माली के आगे डाला होता तो फिर मैं देखती तुम्हारी जुबान कैसे सूफियाना कलाम निकालती। हिना के अंदाज में हकारत थी। उसके बाइज्जत होने के लिए, अपनी इंसानियत की हिफाजत के लिए नफरत थी। जाने कैसी मुर्दा ज़मीर लड़की थी वो। उनको जैसे करंट लगा, वो छल ही तो पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो यार, नशे में तो नहीं हो? मुइज़ आज उसके रेस्टोरेंट में लंच के लिए आया था। उन्होंने बड़े लाड और शौक से अपने बेहतरीन दोस्त के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाया, और अब उसकी बात ने ही एकदम से दिमाग घुमा दिया था। मैं सोच रहा था कि सानिया भाभी को सैफी के ऑफिस में जॉब के लिए भेजा जाए। मुइज़ ने इत्मीनान से कहा और पानी पीते ओन को अच्छू लग गया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मेरी बीवी को इस बगैरत और बेहिम्मत शख्स के ऑफिस में? ओन का दांत पीस पीस कर बुरा हाल था। माइंड यू, मैं तुमसे इजाज़त नहीं ले रहा, सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। इजाज़त तो मैं भाभी से लूँगा। मुइज़ ने आराम से उसे हैसियत जताई थी। खबरदार मुइज़, ऐसा कोई मजाक में भी मत करना जिससे सानी पर कोई हर्फ आए। ओन बेहद संजीदा था। वहाँ से उस लड़की को निकालने का यही एक तरीका है मेरे पास। मुइज़ भी संजीदा हो गया। हम उसे ट्रैप करके वहाँ से निकाल सकते हैं। ओन ने एतराज़ किया था। उन 5 दिनों में मैं वॉच कर चुका हूँ। बरसों से उसने ऑफिस आना शुरू किया है और ड्राइवर उसे अंदर तक छोड़कर जाता है। मुइज़ ने उसका प्लान मुस्तरद कर दिया। और भी कई तरीके हैं मुइज़, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सैफी को इल्म ना हो कि अबीहा को वहाँ से मैंने निकाला है। ऐसे लोगों के लिए किसी की फैमिली या इज्जत की कोई अहमियत नहीं होती। मुइज़ ने उसकी बात काट कर कहा, और तो और वहाँ मेरी बीवी और तू वहाँ मेरी बीवी को भेज रहा है, हद हो गई यार। वो बरम हुआ। मुइज़ ने उसे बगौर देखा। मैं शायद गलत बंदे के पास आ गया, मुझे पहले भाभी से बात करना चाहिए थी। उनने चौंक कर उसे देखा। मुइज़ अपने सेल फोन पर कोई नंबर मिला रहा था। सानी को कॉल कर रहे हो? मुइज़ ने महज इस बात में सर हिलाया। यहाँ बुला रहा हूँ। वो कभी नहीं आएगी, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनके खफा खफा से लहजे में यकीन था। आज संडे था, वो घर पर ही होती, मगर उसके रेस्टोरेंट पे तो कभी भी ना आती। मगर फिर ओन ने देखा कि आधे घंटे बाद वो वहाँ मौजूद थी। दोनों को मुश्तरका सलाम करने के बाद वो मुइज़ की तरफ यूँ मुतवज्जा हो गई जैसे ओन वहाँ मौजूद ही ना हो। मुइज़ ने सिरे से अल्फाज मुइज़ नए सिरे से अल्फाज तरतीब देने लगा कि सानिया को किन अल्फाज में सारा मसला बताया जाए। ओन मुंह फुलाए बैठा रहा। उसने शायद किस्मत से हार मान ली थी, बेइज्जती का लिबादा ओढ़ लिया था। बेइज्जती का लिबादा ओढ़ लेना भी तो किस्मत से हार मान लेना ही हुआ करता है। मैम और हिना उसे हर वक्त उसके हसीन सराबे की कीमत बताती रहती। वो शर्म से गड़गड़ जाती, मगर उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती। वो कह ना पाती, हिना, इस जिस्म के पर्दे के बदले जन्नत मिलेगी। इस दुनिया में इस जिस्म की कीमत पैसा, और अगर इसकी आबरू की हिफाजत की तो जन्नत। मगर वो व्यापारियों में आन फंसी थी। ये फिरौने वक्त थे, दुनिया को जन्नत समझने वाले। यहीं हर फल का मज़ा चखने की हवस में मुब्तला। सैफी ने उसे इस कदर मारा था। शायद मैम ने उसे जो फासला रखने की तंबीह की थी, उसी का गुस्सा सैफी ने निकाला हो बहाने से। अब वो चुप करके ऑफिस आ जाती, गंदी निगाहों को अपने वजूद पर रेंगते महसूस करती, अल्लाह के नाम का दिल ही दिल में विर्द करती और अपनी चीखों का गला घोंटती रहती।
اسے اپنی مری ہوئی ماں کی یاد آتی تھی۔ نی مائے، کتنی بھولی تھی تو، اپنی طرف سے تو نے مجھے محفوظ ہاتھوں میں ہی سونپ دیا تھا، مگر دیکھ ان ہاتھوں کی لاپرواہی، دیکھ ماں کتنی آسانی سے انہوں نے مجھے کھو دیا، دنیا کی بھیڑ میں گم کر دیا، یا شاید بھیڑیوں کی بھٹ میں۔ دروازہ بجا تو وہ اذیت ناک سوچوں سے بمشکل نکلی تھی۔ میں آئی کم ان میم؟ کوئی پیاری سی لڑکی دروازہ نیم وا کیے چہرہ اندر ڈالے پوچھ رہی تھی۔ یس، وہ پل بھر کو خود کو سمیٹ کر دنیا دار وہ پل بھر میں خود کو سمیٹ کر دنیا دار ابیہا بن گئی تھی۔ بیٹھیے، ابیہا نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایکچولی مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے آفس میں لیڈیز کے لیے کسی جاب کی ویکینسی نکلی ہے، اسی سلسلے میں ٹرائی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ بے حد تکلفی سے گویا ہوئی تھی تو ابیہا الجھی، بغور اسے دیکھا، پھر معذرت خواہانہ انداز میں بولی، سوری، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے ہاں کوئی ویکینسی نہیں۔ اچھا، وہ لڑکی مایوس ہو گئی۔ ابیہا کا ذہن تیزی سے دوڑنے لگا تھا، اس لڑکی سے وہ شاید پہلے بھی کہیں مل چکی تھی۔ پھر اس لڑکی نے ابیہا کو دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ کو یاد ہے میرے کزن کی گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ ابیہا کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا، اسے یاد آ گیا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جو ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ہاسٹل تک ڈراپ کر کے گئی تھی، اور اسی ایکسیڈنٹ نے ابیہا کی زندگی کو ایک بند اور تاریک گلی میں لا کھڑا کیا تھا۔ نہ اس کو ایکسیڈنٹ ہوتا اور نہ ہی اس کا پرس گم ہوتا، اور نہ وہ کالج اور ہاسٹل سے نکالی جاتی۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا معیز، کہاں سے ڈھونڈ لیا تم نے اس ناگن کی بیٹی کو؟ سفینہ کا تو سن کر دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ معیز نے ابیہا کے کسی بھی دن آ جانے کی اطلاع دی تھی، اور ملازم سے نیکسی کی صفائی کا کہا تو وہ اس پر الٹ پڑی تھیں۔ ریلیکس ماما، کام ڈاؤن۔ معیز نے انہیں شانوں سے تھاما۔ انہوں نے معیز کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میری زندگی کو مزید امتحان مت بناؤ معیز، ساری عمر تمہارے باپ کی محبوبہ نے تڑپایا ہے مجھے۔ سفینہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہم اسے صرف اس کا حق دے رہے ہیں ماما، اسے آ لینے دیں، ہم اسے پیسے دے کر اس کا حصہ خرید لیں گے، پھر وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ معیز نے انہیں بھرپور تسلی دی تو عزت نے بھی اسے اتفاق کیا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں ماما، ہم کیوں غاضب کہلائیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو ہم اس کے حصے کو بھی ہڑپ کرنے کا سوچیں۔ بس تھوڑے دنوں کی تو بات ہے ماما، ذرا سا صبر اور برداشت سے کام لے، وہ خود ہی چلی جائے گی۔ یہاں کس کے پاس رہنا ہے اس نے؟ معیز آہستہ آہستہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ کو میں کیسے بھول سکتی ہوں، اسی کی وجہ سے تو میں آج یہاں موجود ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ میرا نام ثانیہ ہے، آئی ایم سوری اگر ہماری وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہو تو۔ ثانیہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا تھا۔ سنیں، آپ کسی امتیاز احمد کو جانتی ہیں؟ دفتن آگے جھکتے ہوئے ابیہا نے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ خوف سے اندرونی کمرے میں کھلنے والے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ گڑبڑائی، نہیں، میرے کزن کا نام تو اون ہے، اون عباس۔ میں گم ہو گئی ہوں، مطلب میرے گھر والے، میں ان سے بچھڑ گئی ہوں اور ان لوگوں کے قبضے میں ہوں اب، وہ بعجلت اسے بتا رہی تھی۔ ثانیہ گنگ رہ گئی۔ ابیہا کی آنکھوں کا خوف زدہ سا تاثر اور آواز سے جھلکتے نوحے وہ بخوبی دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسی وقت اندرونی دروازہ کھلا اور کوئی تیز قدموں سے چلتا ثانیہ کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے ابیہا کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ کب سے ڈائری لے کر آنے کو کہا ہے تمہیں، اور تم یہاں بیٹھی گپے لڑا رہی ہو؟ کون ہے یہ محترمہ؟ بڑے تیز اور کڑوے لہجے میں کسی نے آتے ہی چڑھائی کر دی تھی، یقیناً ابیہا کا باس ہوگا۔ ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ جاب کے سلسلے میں آئی ہیں، مگر میں نے انہیں بتا دیا کہ ہمارے ہاں کوئی ویکینسی نہیں، ابیہا نے جلدی سے کہا۔ مبادا ثانیہ ہی نہ بول اٹھے۔ مگر ثانیہ کا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے تو پلٹ کر سیفی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا میم، ثانیہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ برابر ایک پاؤچ ابیہا کے سامنے رکھی، فائل کے نیچے غیر محسوس کن انداز میں گھسکا دیا تھا اور ابیہا کو خفیف سا اشارہ کیا۔ ابیہا کا دل اچھل کر حلق میں آ نٹکا تھا۔ کیا یہ لڑکی اس کی کچھ مدد کرنا چاہتی تھی؟ پھر وہ وہیں سے پلٹ کر باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سیفی نے مشکوک نظروں سے ابیہا کو دیکھا۔ کیا بات ہے، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ابیہا کو حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہو رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا یہ جہنمی شخص یہاں سے دفع ہو اور وہ دیکھے کہ وہ لڑکی اس کے لیے کیا چھوڑ کر گئی ہے۔ ارے ابھی تھکاوٹ والے کام تم سے میم نے لیے ہی کہاں ہیں؟ وہ بےہودہ انداز میں ہنسا۔ ابیہا کا چہرہ جل اٹھا تھا۔ جلدی سے ڈائری لے آؤ، کچھ اپائنٹمنٹس لکھوانی ہے، سیفی اسے کہتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ابیہا نے
दरवाज़ा बंद होते ही अबीहा ने झपट कर फाइल के नीचे से वो पाउच निकाला था। कदरे वजनी पाउच की जिप खोलते उसके हाथ लरस रहे थे। वो बार बार सैफी के दरवाजे को देखती। पाउच खुलते ही उसका दिल धक से रह गया। उसी वक्त सैफी दरवाज़ा खोलकर दोबारा बाहर आया था। मर जाए, अल्लाह करे, जैसे माँ मर गई वैसे ही ये लड़की भी मर जाए। जान का अजाब बन गई है ये मनूस मेरे लिए। सफीना को किसी पल चैन नहीं था। ज़ारा ने उन्हें ज़बरदस्ती थाम कर लिटाया और सर दबाने लगी थी। क्यों खामखा अपना बीपी बढ़ा रही हैं मामा? सर में दर्द हो रहा है, कुछ उल्टा सीधा मत सोचें। अरे, जब अपने ही बच्चे उल्टा सीधा करने लगें तो फिर मैं क्या सीधा सोचूं? उन्हें मोइस की एनेक्सी साफ करवाने का बहुत गुस्सा था। देख लो तुम्हारे बाप की खुद तो हिम्मत ना हुई अपने गुनाह को घर में लाने की, मगर औलाद कितनी फरमाबरदार है उसकी। मामा प्लीज़। अपने मरहूम बाप की वसीयत से मजबूर होकर वो ये सब कर रहे हैं, वरना उनका क्या ताल्लुक उससे। ज़ारा को इस मौजू पर बात करना बहुत तकलीफ दे लगता था, मगर सफीना क्या करती। अपनी राजधानी में उन्हें किसी की सोच का आना भी पसंद नहीं था, और यहाँ तो जीते जागते इंसान का मामला था। अरे हटो। उन्होंने गुस्से से ज़ारा का हाथ झटका तो वो हक्का बक्का रह गई। तुम्हारे बाप की शादी में गवाह बनकर शरीक हुआ था। मैंने खुद तुम्हारे बाप के मुंह से सुना है। मामा, बच्चे बहुत मजबूर हो जाते हैं, उनके लिए माँ बाप में से किसी को चुनना बहुत मुश्किल होता है। अब्बू ने जो कहा होगा भाई ने कर दिया। हाँ, तुम्हारा बाप ही तो सगा था तुम्हारा, सौतेली तो बस मैं ही हूँ। सफीना और भड़की तो ज़ारा उनसे लिपट गई थी। उनका गुस्सा ठंडा करने का इसके बाद फौरी तौर पर यही हल था। गुस्सा तो ठंडा हुआ या नहीं, मगर वो खामोशी मगर वो खामोश ज़रूर हो गई थी, और ज़ारा के लिए इतना भी बहुत था। और उसे देखते ही बेताबी से उसकी तरफ लपका था। तुम ठीक तो हो ना? उसके पुरतशवीश अंदाज पर सानिया को बेसाख्ता हंसी आ गई। मैं कौन सा महाज जंग पर गई थी? तुम नहीं जानती, वो बड़ा खमीस आदमी है। हालांकि इससे कोई ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं हुई, मगर मगर औरत की इज्जत करना नहीं जानता वो सानिया के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था। उसकी संजीदगी को महसूस करते हुए उसे एक नज़र देखकर सानिया गाड़ी में बैठ गई। उसे वाकई ट्रैप किया गया है। मैं मोइज़ भाई का काम कर आई हूँ। अब वो चीज़ इसके अलावा किसी और के हाथ ना लग जाए, बस यही दुआ है। सानिया ने कहा था। उन गाड़ी स्टार्ट करने लगा। और कल वाली फाइल अभी तक तुम्हारी टेबल पर रखी है। मैंने कहा भी था साइन करने के बाद लुकमान साहब को वापस भेजनी है। वो बोलता हुआ अपनी धुन में बाहर निकला था। अभिया ने बड़ी फुर्ती से वो का अभिया ने बड़ी फुर्ती से वो पाउच दराज में डाला और फौरन ही टेबल की सतह पर रखी फाइल उठा ली थी। ये बस मैं भिजवाने ही वाली थी। वो लड़की अचानक आ गई तो ये काम रह गया बस। सैफी कुर्सी घसीटते हुए उसके सामने बैठ गया था। डायरी निकालो, मैं यही तुम्हें अपॉइंटमेंट्स की डिटेल दिखवाता हूँ। उसने अबीहा की बदहवासी नोट नहीं की। उसने हाथ में पेन और डायरी थामी तो उसका हाथ कांप रहा था। अगर सैफी देख लेता कि वो लड़की उसे क्या देकर गई है तो वो आखिरी हद तक सोच सकती थी कि सैफी उसके बाद किसी इंतहाई हद तक जा सकता था। वो खुद को संभालती डायरी में नाम और वक्त नोट करने लगी। उस लड़की के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है मोइस, और उसके अंदाज बता रहे थे कि वो अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गई, बल्कि बकौल सानी उसे ट्रैप किया गया है। और उसे तफसील बता रहा था। और कुछ नहीं बताया उसने? मौका ही नहीं मिला। सैफी आ गया था वहाँ, फिर भी सानी ने बड़ी होशियारी से वो पाउच उस तक पहुँचा दिया। अब आगे उसकी किस्मत और हिम्मत पर मुनहसर है। उनने सानिया से मिली तमाम मालूमात मुइज़ को पहुँचा दी थी। वो खामोश था। उन्होंने मजीद कहा, वो कह रही थी कि उस रोज़ एक्सीडेंट के बाद वो इन मसाइब का शिकार हुई है। मुइज़ को याद आया, अबीहा ने इम्तियाज़ अहमद के मोबाइल पर आखिरी कॉल की थी, जिसमें उसने अपना पर्स गुम हो जाने का जिक्र किया था। मगर तब इम्तियाज़ अहमद अस्पताल में थे, और मुइज़ ने बड़ी बुरी तरह से ही बात की थी उससे। इसके बाद यकीनन उसे कॉलेज और हॉस्टल से निकल कर अपनी दोस्त के साथ जाना पड़ा, और यकीनन उसी दोस्त की मेहरबानी से वो आज सैफी के जंगल में फंसी हुई थी। मुइज़ ने चेहरे पर हाथ फेरते गहरी सांस भरी। ओके, देखते हैं अब वो अपनी किस्मत से क्या हासिल करती है। हम पुलिस की मदद भी ले सकते हैं मोइज़। ऑन ने आइडिया दिया था। नहीं, बहुत सी बातें फैलेंगी। ज़ारा की ससुराल का भी मसला है, और फिर ऐसे लोग पैसा लगाकर कुछ अरसे में सज़ा से फारिग हो जाते हैं, तो फिर दरख्वास्त गुजारों ही की बारी आती है भुगतने की। मुइज़ ने साफ इनकार कर दिया, और इस मामले को अपनी फैमिली तक नहीं आने देना चाहता था। ओके, ओन शाने उचकाकर रह गया। ऑफिस टाइम बमुश्किल ख़त्म हुआ। अबीहा को तो वो 3 घंटे और 3 माह लग रहे थे। उसने पाउच दराज में से निकाल कर अपने शोल्डर बैग में डाल लिया, और अब उसे सिर्फ और सिर्फ घर जाने का इंतज़ार था। वो इस तोहफे को इस्तेमाल करके एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। उसकी उम्मीद फिर से जान पकड़ने लगी। मैं बच सकती हूँ, अल्लाह मुझे बचाता
اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے۔ وہ ٹھڑکی، مگر کیا یہ لڑکی مجھے یہ تحفہ دینے ہی آئی تھی؟ تو کیا وہ جاب کا پتہ کرنا محض بہانہ تھا؟ اسے کیسے پتا میں یہاں ہوں؟ تو کیا ایک اور ٹریپ؟ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ آج اس کے کمرے میں حنا نہیں تھی۔ طبیعت کی خرابی اور تھکاوٹ کا بہانہ کر کے وہ اس کمرے میں آئی تو احتیاطاً دروازہ لاک کر لیا۔ بیگ کھول کر دیکھا تو ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پاؤچ نکالا اور جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ واش روم کا دروازہ بھی لاک کیا اور زپ کھول کر پاؤچ میں سے اس لڑکی کا دیا تحفہ نکالا۔ یہ ایک چھوٹا مگر نفیس سا موبائل فون تھا۔ دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ابیہا نے بٹن دبایا تو لائٹ آن ہو گئی، یعنی موبائل فل چارج تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی پیکنگ اتار کر دیکھا تو اس میں سم بھی موجود تھی۔ وہ جلدی سے فون کی میموری چیک کرنے لگی۔ اس میں صرف ایک ہی نمبر تھا اور اس نمبر کے ساتھ ثانیہ کا نام لکھا تھا۔ ابیہا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اسے لگا اندھیری قبر میں کوئی تازہ ہوا کا روزن کھلا ہو۔ اس نے موبائل کو واپس پاؤچ میں ڈالا اور واش روم سے باہر آ کر اس پاؤچ کو اپنے شولڈر بیگ پر ڈال لیا تھا۔ دروازے کا لاک کھول کر لائٹ آف کرتی وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹی تو اس کا دل تیزی اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔ یار، تمہیں اپنا نمبر محفوظ کرنا چاہیے تھا فون میں، وہ ڈائریکٹ تم سے رابطہ کرتی۔ ان کو خیال آیا وہ ثانیہ کو کھل کر اپنی پرابلم بتا سکتی ہے۔ موئز نے اسے نگاہ نہیں ملائی۔ ویسے سچی بات بتاؤں یار، مجھے تمہاری سنائی ہوئی کہانی خاصی للی لنگڑی لگ رہی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی دم نہیں۔ ایکسیڈنٹ والے روز اس لڑکی سے بالکل انجان بن کر نکل گئے اور اب اسے شیر کی کچھار میں سے نکالنے کے در پر ہو۔ اور بچہ نہیں تھا، ظاہر ہے کڑیوں سے کڑیاں ملاتا رہا ہوگا۔ وقت آنے دو، سب کچھ بتا دوں گا، پہلے اسے وہاں سے نکال تو لینے دو۔ معیز نے اسے صاف ٹالا تھا۔ ان نے اسے گھور کر دیکھا۔ ابھی اگر میں اپنے سارے خدشات ثانی کو بتا دوں تو وہ اپنی مدد کی پیشکش واپس بھی لے سکتی ہے۔ وہ دھمکا کر رہا تھا، وہ دھمکا رہا تھا۔ وہ الحمدللہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ معیز نے طنز کیا تو ان نے مکہ اس کے شانے پر رسید کیا تھا۔ رات اپنے کتنے ہی پہر گزار چکی تھی۔ ابیہا نے اندھیرے کمرے میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر سن گن لی۔ باہر سے کوئی آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ دروازہ لاک کر کے وہ پورا اطمینان کرتی بیگ میں سے موبائل نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ اس نے اپنی قسمت آزمانے کی ٹھان لی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے ثانیہ کا نمبر دبا کر اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ دوسری تیسری بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ ہیلو ابیہا، دوسری طرف سے بےتابانہ پوچھا گیا تو وہ تھڑا سی گئی۔ میں ثانیہ بات کر رہی ہوں۔ جی وہ کنکاری، پھر دھیمی آواز میں بولی، میں ابیہا بول رہی ہوں۔ کیسی ہو تم؟ اور تمہارے پاس اور تمہارے باس کو پتہ تو نہیں چلا اس موبائل کے متعلق؟ نہیں، مگر آپ نے یہ موبائل مجھے کیوں دیا؟ وہ بہت پھونک پھونک کر چلنا چاہتی تھی تاکہ تم مجھ سے رابطہ کر سکو۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے آپ سے رابطے کی ضرورت ہے؟ سوال در سوال وہ پورا اطمینان چاہتی تھی۔ گڑھے سے نکل کر کھائی میں گرنا اسے گوارا نہیں تھا۔ دیکھو، جب کوئی اپنا مصیبت میں ہو تو دل کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہ نرمی سے کہتی ابیہا کے زخموں کو چھیڑ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم وہاں سے نکلنا چاہتی ہو نا؟ ابیہا پر شادی امر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ موت کے بعد زندگی پانا کیسا ہوتا ہے اسے بھی ویسا ہی لگا تھا۔ مگر اس روز آپ لوگوں ہی کی وجہ سے میرا پرس گم ہوا، میں ہاسٹل اور کالج سے نکالی گئی اور پھر اس زندان میں قید کر دی گئی۔ اب اچانک ہی آپ میرے پیچھے یہاں پہنچ گئیں، بنا کسی جان پہچان کے مجھے موبائل بھی دے دیا۔ آپ نجومی تو نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی اتنی مدد کے پیچھے۔ اسے کسی طور یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت عقل مند ہو، ثانیہ نے اسے سراہا تھا۔ ٹھوکریں کھا کر یہ عقل حاصل کی ہے میں نے ثانیہ جی، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے یہاں سے نکال دیں گی، مگر میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے ساتھ تو نہ صحیح، مگر جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا اس کے پاس تو جاؤ گی، وہ پوچھ رہی تھی۔ ابیہا بن دیکھے بھی اس کی مسکراہٹ اس کے لفظوں سے محسوس کر سکتی تھی۔ کون؟ ابیہا کا دم اٹکنے لگا تھا۔ ابھی میں میٹنگ پر اسے بات کرواتی ہوں تمہاری، ثانیہ نے اسے کہا اور یقیناً دوسرا نمبر ملانے لگی۔ ابیہا جیسے زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑی تھی۔ بھائی، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب زارا نے اسے آواز دی وہ اس کی طرف چلا آیا۔ 12:30 بج رہے تھے۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ معیز نے پوچھا۔ وہ شاید اسی انتظار میں لاؤنج میں ٹی وی آن کیے بیٹھی تھی، آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ ضروری بات کرنی تھی۔ زارا سنجیدہ تھی۔ معیز نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ ہاں بولو، وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ ماما آپ کے فیصلے سے بہت ڈسٹرب ہو گئی ہیں، زارا نے کہا تو وہ چونکا۔
कौन से फैसले? यही, उस लड़की को एनेक्सी में रखने वाले फैसले से। ये महज मजबूरी है ज़ारा, तुम ही समझाओ उन्हें। अब्बू की रूह को सुकून कैसे पहुँचेगा? और वैसे भी मैं सोच चुका हूँ कि उसे छुटकारा कैसे हासिल करना है। मोहित ने उसे तसल्ली दी। मगर हम लोगों से क्या कहकर तारुफ करवाएंगे उसका? वो भी मैंने सोच लिया है, बल्कि मैंने रुबाब से कहा था कि अबीहा ओन की कज़न है, तो तुम लोग भी सब यही शो कर सकते हो कि एनेक्सी किसी ज़रूरतमंद को रिहाइश के लिए दी गई है। उसने चुटकी बजाते ही मसले का हल उसके हाथ में थमा दिया था। ज़ारा का दिल हल्का फुल्का हो गया, वरना तो उसे फिक्र खाई जा रही थी अपने ससुराल वालों की कि अबीहा का तारुफ वो किस तरह करवाएगी। अब जाओ, जाकर सो जाओ। इज़्ज़त आ गया? वो जाते जाते रुककर पूछने लगा। जी, बस अभी आधा घंटा पहले ही लेटा है जाकर। वो मुस्कुराई थी। वो सर हिलाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शावर लेकर नाइट सूट पहनने वो बिस्तर पर आया तो तबीयत में ताजगी के बजाय कसलमंदी ही महसूस कर रहा था, और ये सब यकीनन ज़हनी टेंशन का नतीजा था। उसने सानिया के हाथ अबीहा को मोबाइल भिजवाया था, लेकिन अगर वो सैफ़ी के हाथ लग जाता तो उसने सानिया का नंबर सेव था। मोइज़ ने उसे सख्ती से तंबीह की कि अगर अबीहा के बजाय सैफ़ी उससे राब्ता करे तो अपनी सिम फ़ौरन ज़ाया कर दे। अपनी वजह से वो सानिया को किसी मुसीबत में फंसाना नहीं चाहता था। ओन तो पहले ही सानिया को इस मामले में मुलविस करने के मूड में नहीं था। वो तो शुक्र खुदा, सानिया ज़रा एडवेंचर पसंद थी, सो फ़ौरन मान गई। वो कितनी देर ना चाहते हुए भी इस मामले को सोचता रहा। जब जब वो अबीहा का सैफ़ी के पास होना सोचता, उसके वजूद में बेचैनी की लहर दौड़ जाती। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी और सैफ़ी की बदनीयती से मुइज़ अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था। तो क्या अबीहा महफूज थी? उसका खून कनपट्टियों में ठोकरें मारने लगा था। जाने कब इन्हीं उल्टे सीधे ख्यालों में उलझा वो नींद की वादी में उतर गया। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसका मोबाइल बजने लगा। सोते हुए भी उसके हवास इतने अलर्ट थे कि बिजली किसी तेज़ी के साथ पलटकर हाथ मारा और मोबाइल उठाकर देखा। सानिया ही की कॉल थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अस्सलाम वालेकुम। सानिया बात कर रही हूँ। हाँ सानिया बोलो। वो बसुरत उठ बैठा था। अबीहा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। खौफ के मारे पसीजते हाथों से मोबाइल छूट रहा था। सानिया किसी से बात कर रही थी। मीटिंग पर इस वक्त अबीहा है, बात करें। हेलो। मुराद मर्दाना लहजा। अभी तो अबीहा पूरी जान से लरज़ गई। क्या सानिया उसे ट्रैप कर रही थी? मोइज़ अहमद बात कर रहा हूँ। अबीहा सुन रही हो? बहुत मुतदिल और पुरसकून सा लहजा उसके कानों में गूंजा तो मोबाइल उसके एकदम से लरजते हाथों से गिर गया था। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से धड़धड़ाए जाने की आवाज़ ने उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाए जाने की आवाज़ आने लगी तो अबीहा का दिल डूब सा गया था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।